nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. رحمتیں نچھاور کرتا ہے تو، برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو. اللہ 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 اللہ. آج کے اس اجلاس کی صدارت ہماری جماعت کے ایک موقر، محترم، معزز، فاضل عالم دین، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے نائب امیر حضرت مولانا محمد مقیم صاحب فیضی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں. آپ کا ایک مستقل موضوع ہے جس پر آپ خطاب کریں گے، گھروں کی اصلاح میں خواتین کا کردار. الحمدللہ ہمارے ہاں اجتماعات میں خواتین کی ایک بڑی تعداد شریک ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی ایک بڑی تعداد شریک ہے. ہم علماء نے آپس میں یہ مناسب سمجھا کہ چونکہ خواتین کو جلدی جانا ہوتا ہے اس لیے ان کا موضوع، ورنہ ہمارے اس مہمان مقرر کا خطاب، ان کا صدارتی خطاب بعد میں ہوتا، تو خواتین کی رعایت کرتے ہوئے یہ مناسب سمجھا گیا کہ ان شیخ موصوف کے خطاب کو پہلے رکھ دیا جائے اور صدارتی خطاب کے طور پر یہ عنوان منتخب کیا گیا کہ گھروں کی اصلاح میں خواتین کا کردار. چونکہ خواتین ایک بڑی تعداد میں شریک ہوتی ہیں، ان کے لیے ایک مستقل یہ موضوع رکھا گیا. خواتین سے گزارش ہے کہ وہ سکون کے ساتھ، بہت اہم مسئلہ ہے اور انشاءاللہ ایک فاضلانہ خطاب آپ کو سننے کو ملے گا. آج ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے بلا شبہ اصلاح کا محتاج ہے، اور اصلاحی پہلوؤں پر گفتگو کی ضرورت ہے. ایک ماں کی حیثیت سے، خاتون یا کسی بھی حیثیت سے اپنے گھر کو جنت نما بنانے میں کون سا کردار ادا کر سکتی ہے. آج کے اس فاضلانہ خطاب میں انشاءاللہ آپ کو، خواتین کو، وہ بنیادی باتیں معلوم ہوں گی. میں موصوف سے فضیلت الشیخ محمد مقیم فیضی صاحب حفظہ اللہ سے بڑے ادب کے ساتھ آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ اپنا خطاب گھروں کی اصلاح میں خواتین کا کردار پیش فرمائیں. آپ کا یہ صدارتی خطاب بھی ہے. فضیلت الشیخ محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ، نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا.
جناب مولانا شمیم احمد مدنی صاحب حفظ اللہ، مدیر دارالخیر فاؤنڈیشن، جامع مسجد اہل حدیث خیائن روڈ کے معزز و مکرم ٹرسٹیان گرامی، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب مدنی حفظ اللہ، ناظم اجلاس جناب مولانا عاطف سنابلی حفظ اللہ، امام و خطیب مسجد ہادہ، مجلس میں تشریف فرما دیگر معزز و مکرم علماء کرام، انتہائی قابل احترام سامعین، معزز خواتین ملت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر۔ کتنا بڑا ہے یہ آسمان، کتنا وسیع ہے یہ آسمان، کتنی بڑی ہے یہ زمین، اس کا دامن کتنا کشادہ ہے اور کتنا مضبوط اور کتنا توانا ہے یہ پہاڑ۔ جب اللہ نے ان کے اوپر امانت پیش کی تو ابینا فرمایا کہ واشفقنا منہا، اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اس کو اٹھانے سے ڈر گئے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے حکم کو رد کر دیا، بلکہ اٹھانے کی طاقت اپنے اندر نہیں پائی۔ ایسی عظیم الشان ہے یہ امانت، ڈر کے مارے انکار کر دیا۔ لیکن حملها الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ جس بار کو سب نے گرانی سمجھی، اس بوجھ کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ اس کمزور انسان نے اس کو اٹھا لیا جلد بازی کی۔ یہ ظلم و جہود ہے اگر اس امانت کا حق ادا نہ کر سکے۔ یہ امانت اللہ تعالیٰ کے دین کی امانت، اللہ تعالیٰ کے احکام کی امانت، بہت عظیم امانت ہے۔ اور اس امانت کی ادائیگی میں اگر بندہ کامیاب ہو جائے تو وہ اللہ کی مخلوق میں بہت بڑے درجے، اللہ کی بہت بڑی عنایتوں اور اللہ کی نوازشوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت الفردوس، جنت النعیم، جنت المأویٰ اور بہت بڑے بڑے عظیم ٹھکانے تیار کر رکھے۔ اور اس ذمہ داری میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، جو بھی اچھا کام کرے اللہ کے حکم کے مطابق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو خوشگوار زندگی ملے گی اور اس کو بہترین بدلہ ملے گا۔ یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کلکم مسعول کلکم رائن الا کلکم رائن وکلکم مسعول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے اور ہر آدمی سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اسی تفسیر میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے اور نسل انسانی کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ساتھ زندگی گزارنے کا ان کو موقع دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان سے دنیا میں بہت سارے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا ہو گئی۔ دونوں اپنی اپنی ذمہ داری پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔
تو پتہ چلا کہ عورتوں کے حقوق ہیں مردوں پر، مرد ان حقوق کی ادائیگی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کیا حقوق ہیں؟ کہا جو کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اچھی طرح سے ان کو رکھو۔ یہ ذمہ داریاں مرد کے اوپر لگائی گئی۔ عورت کو اپنے لیے روزی پیدا کرنے کا ٹینشن نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے لیے کمائے۔ شوہر پر یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ کھانے پہننے اور رہائش کا انتظام مرد کرے گا، اور ان کے اوپر ذمہ داریاں دی گئی۔ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ اپنے گھر کو سجا کے سنوار کے جنت کا نمونہ بنا کے رکھے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ هذه خدیجۃ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آ رہی ہے۔ کون؟ جبریل امین، فرشتوں کے سردار، جن کی جسامت کا عالم یہ ہے کہ اگر زمین سے آسمان تک نگاہ اٹھائیں تو جبریل ہی جبریل نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی اصلی شکل میں دیکھتے ہیں وہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے امام، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضری ہے۔ لیکن آج ایک نیا پیغام ہے، آج ایک نیا سلام ہے، آج ایک نئی خوشخبری لے کے آئے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی یہ خدیجہ آتی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، منظر نگاری بھی ہے کہ ان کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں کوئی سالن ہے یا کھانا ہے یا پینے کی کوئی چیز ہے۔ جب آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو اللہ کا سلام سنائیے کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اور ان کو جبریل کا بھی سلام سنائیے۔ وبشرھا ببیت وبشرھا ببیت فی الجنۃ لا صخب فیھا ولا نصب۔ کہا کہ اپنا اللہ کا سلام پہنچانے کے بعد، میرا سلام پہنچانے کے بعد ان کو خوشخبری دیجیے جنت میں ایک بہت بڑے موتی کے محل کی، بہت بڑے موتی کے محل کی خوشخبری لے لیجیے۔ اور اس کا وصف کیا بیان فرمایا؟ لا صخب فیھا ولا نصب۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ یہ مقام غور ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ اس گھر کا جو وصف بیان کیا، جو تعریف کی، یہ نہیں کہ اس موتی کے گھر میں جگمگاہٹ ہوگی، وہ روشن ہوگا، وہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی، وہاں کم خواب کے بستر ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ لا صخب فیھا ولا نصب۔ نہ اس میں شور شرابہ ہوگا، نہ اس میں شور شرابہ ہوگا، نہ تکان ہوگی۔ کیوں؟ یہ بدلہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے کبھی اپنے گھر میں شور شرابہ نہیں کیا کہ مجھے آج کپڑے نہیں ملے، مجھے آج اچھا کھانے کو نہیں ملا، اے شوہر نامدار آج میری طرف آپ نے توجہ نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کوئی ٹینشن، کوئی اضطراب، کوئی تکلیف، کوئی ملال اپنی ذات سے کبھی ہونے نہیں دیا، کوئی غم کی چھاؤں آپ کے پاس آنے نہیں دی۔ اور جو کچھ طاقت تھی، جتنی توانائیاں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کے لیے، اپنے شوہر نامدار کی خوشی کے لیے اپنی ساری راحتیں تج دی۔ اور یہ وقت تھا کہ دین پر عمل کرنا لوہے کا چنا چبانے کے مترادف بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل پہلی بار آئے تھے، وحی آئی تھی، بہت عجیب و غریب منظر تھا، اور اتنی عظیم امانت آپ کے اوپر لادی گئی۔ اقرا کی تو آپ گھبرائے ہوئے گھر میں آئے، کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو،
مجھے کپڑا اڑا دو. کپڑا اڑا دیا گیا. کہا کہ انی اخاف علی نفسی, مجھے ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. یہ وفادار بیوی, یہ محبت کرنے والی, جانثار کرنے والی, دنیا کی عقل مند ترین خاتون, جس نے محمد رسول اللہ کی خلوت بھی دیکھی ہے, جلوت بھی دیکھی ہے, تنہائیوں میں اخلاق کریمانہ کا مشاہدہ اور ملاحظہ اپنے سر کی آنکھوں سے کیا ہے, جو محبتوں کی جان تھے, جو کرم کی انتہا تھے, ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, پرکھا تھا. کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ایسا نہیں ہو سکتا میرے شوہر نامدار, میرے تاجدار, میرے دلوں کے اطمینان و سکون, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو نیچا دکھائے, اللہ آپ کو رسوا کر دے, کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے کب جیتے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکرب وتکشف المعدوم وتعین والا نوائب الحق, کہ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں, آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں, چچاؤں کا لحاظ کرنے والے, پھوپھیوں کا لحاظ کرنے والے, اور پاس پڑوس کے لوگوں میں جو تکلیف میں, جو غموں کا مارا ہے, اس کے غموں کا مداوع کرنے والے ہیں. آپ یتیموں بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے ہیں, آپ تو مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. ایسا کب ہوگا؟ بس نہیں کیا. آخری حد تک اپنی کوشش نے اپنے شوہر کو لیا اور اپنے چچا زاد بھائی جو بڑے عالم تھے ان کی خدمت میں لے گئی. کہا کہ بھائی جان, یہ میرے شوہر ہیں, یہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں, آپ کتاب اللہ کے عالم ہیں, آپ ذرا ان کی بات سنیے اور ان کو بتائیے. انہوں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے, کون آیا تھا؟ جب وصف بیان کیا تو دنیا مکہ کے سب سے بڑے عالم ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا. کاش میں اس وقت قوی اور جوان ہوتا, اور کاش کہ میں اس وقت قوی اور جوان ہوتا, تو جب لوگ آپ کو آپ کی بستی سے نکالیں گے تو اس وقت میں آپ کی بہت بہت زبردست مدد کرتا. کہا وہ مخرجیہ ہوں, کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کہا ہاں, جو بھی آدمی وہ بات لے کر آیا ہے, اے محمد جو آپ لے کر آئے ہیں, اس کے ساتھ دشمنی کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو یوں ہی نہیں چھوڑا گیا, اس لیے آپ کے ساتھ بھی ماجرا پیش آئے گا. لیکن کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا, موجود ہوتا, تو میں بڑی مضبوط مدد کرتا. تو عورت کا کام کیا ہے؟ وہ مرد کی مشکلات کو ختم کرے, مرد کی مشکلات میں اس کے بازو میں دست کا دست و بازو بن کے کھڑی ہو جائے, اس کے دل کو اطمینان دلائے. تو ایسے کیا ہوگا؟ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا, اور جب گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا تو جنت میں اس کا مقام اعلیٰ ہوگا. لیکن اس مقام کو پانے کے لیے, عورت کو اس درجے تک پہنچنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دین کے بارے میں جاننے والی ہو. حضرت خدیجہ کی فقاہت آپ جانتے ہیں. حضرت خدیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر نسائها مریم و خیر نسائها خدیجہ, کہ دنیا کی عورتوں میں اپنے زمانے میں مریم سب سے چنندہ خاتون تھی, اور خدیجہ اپنے زمانے کی سب سے چنندہ خاتون ہیں. جب اللہ کے نبی نے ان کو سنایا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے, جبریل نے سلام کہا ہے, تو کہا کہ ان اللہ ہو سلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے دیکھا جواب کیا ہے, فقاہت کیا ہے. کہا کہ اللہ تو سلام ہے خود, یہ نہیں کہا کہ اللہ پر بھی سلام ہو. جبکہ بہت سے صحابہ نے نماز میں سلام پھیرنے کے وقت کیا کہا تھا کہ بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو. جس بات کو خدیجہ نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا. اللہ کے نبی کو مردوں کو سکھانا پڑا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تو خود سلام ہے, اس کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہم انت السلام
السلام ومنک السلام، اے اللہ تو سلام ہے اور سلامتی تیرے طرف سے ہے۔ لیکن خدیجہ کی معرفت کی بلندیاں کہ یہ نہیں کہا کہ اللہ پہ بھی سلام ہو، کہا کہ اللہ تو خود ہی سلام ہے، ہاں جبریل مخلوق ہے انہیں سلام کی ضرورت ہے، اس لیے جبریل پر بھی سلام ہو، اور اے اللہ کے رسول آپ پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ یہ خدیجہ کی فقاہت تھی، اسی لیے اپنی تجوری کا خزانہ کھول دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ دنیا میں مجھے کسی عورت سے غیرت نہیں آئی، اگر غیرت آئی تو خدیجہ سے آئی۔ ان کی وفات کے 3 سال بعد اللہ کے نبی نے مجھ سے شادی کی، لیکن ہر بات پہ جب آپ نے کوئی بکری ذبح کی، جب آپ کے ہاں گوشت آیا، آپ نے کہا اسے لے جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے دو، فلاں سہیلی کو دے آؤ، فلاں سہیلی کو دے آؤ، فلاں سہیلی کو دے آؤ۔ اس قدر اللہ کے نبی خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے کہ مجھے غیرت آتی تھی، کسی زندہ بیوی سے غیرت نہیں آئی۔ ان میں ایک سے ایک حسین و جمیل خواتین تھی، اور ایک سے ایک اعلیٰ اخلاق کی والی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو باندھ لینے والیاں تھی۔ لیکن اما ایسا فرماتی ہیں کسی پہ اتنی غیرت نہیں آئی جتنی خدیجہ پہ آئی۔ خدیجہ کا یہ مقام کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ آمنت بی اذ کفر بی الناس، آمنت بی اذ کفر بی الناس وصدقتنی اذ کذبنی الناس، کہ جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، خدیجہ نے میرے لیے ایمان کا جھنڈا اٹھا لیا، کہا کہ میں آپ پہ ایمان لاتی ہوں۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، خدیجہ نے میری تصدیق کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے ہیں۔ واسطنی بمالہا اذ حرمنی الناس، اور میرے لیے اپنے مال، اپنی تجارت بہت بڑی تاجرہ تھی، اپنی تجوری کا منہ کھول دیا، جبکہ لوگوں نے مجھے اپنے مال سے محروم کر دیا تھا، لیکن خدیجہ نے اپنا مال میرے لیے عرضہ کر دیا۔ اور رزقنی اللہ من ولدها اور حرمنی اولاد النساء، کہ اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی، جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد نہیں ہوئی جو دوسری بیویاں ہیں، اور کسی بیوی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہیں ہوئی۔ ہاں ایک لوڈی حضرت ماریہ سے ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے، باقی جتنی اولاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ سب خدیجہ سے ہوئی۔ وہ خدیجہ دین کی قربانی، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے کا جو جذبہ حضرت خدیجہ میں تھا، اسی لیے ان کا یہ درجہ، ان کا یہ مقام ہے۔ لیکن یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے دین کی سمجھ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اتنا اشتیاق آپ نے جگایا، اتنا شوق پیدا کیا امت کے لوگوں میں کہ ایک دن عورتوں کا وفد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں، اور عورتوں نے مل کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو سارا وقت مردوں ہی کو دے دیتے ہیں، مرد ہی آپ کی مجلسوں میں چھائے رہتے ہیں، آخر ہمیں بھی تو موقع ملنا چاہیے، ہمیں بھی تو سوال کرنا ہے، ہمیں بھی تو اپنا دین سیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یقیناً یہ تمہارا حق ہے، فلاں دن فلاں کے گھر میں فلاں جگہ پہ سب عورتیں جمع ہو جاؤ، میں آؤں گا اور تمہیں تعلیم دوں گا۔ اور ان عورتوں نے جب تعلیم پائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے علم کی راہوں کو جب اپنایا، تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رحم اللہ نساء الانصار ما کان یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے انصاریہ عورتوں پر کہ دین سیکھنے میں حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی، جو بات ضروری تھی اللہ کے نبی سے پوچھتی تھی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور کہا یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق۔ حسن ادب تو دیکھو، صحابہ کا حسن ادب اور علم کی بلند معیاری الفاظ کا انتخاب کہ اے اللہ کے رسول ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں۔ علی المرأة غسل اذا احتلمت، اللہ کے نبی ہمیں آپ یہ بتا دیجئے، یہ دین کا مسئلہ ہے،
آج بہت سی عورتیں کیا ہے جب پیریڈ میں ہوتی ہیں تو شرم کے مارے روزہ رکھ لیتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، نمازیں بھی نہیں چھوڑتی ہیں، اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ صحابہ کی عورتیں تھیں، انہوں نے جانا تھا کہ دین کو سیکھنا چاہیے، دین کو جاننا چاہیے، اللہ کو راضی کیسے کیا جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ معرفت حاصل کی جائے. تو کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اگر کسی عورت کو احتلام ہو تو کیا اس کے اوپر غسل واجب ہے؟ کیا اس کے اوپر غسل واجب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم اذا رأت الماء، ہاں ضرور غسل واجب ہے اگر وہ پانی دیکھ لیتی ہے. ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ او تحتلم المرأۃ، اے اللہ کے رسول سادگی بھی دیکھیے ذرا. کرتی ہے کہ کیا عورت کو بھی احترام ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ستیہ ناش ہو بما یشبہ الولد، کہ کیسے لڑکا ماں پر کیسے جاتا ہے، اسی وجہ سے تو جاتا ہے. عورت کو بھی احترام ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کی عورتوں نے سیکھا، لیکن سیکھنے کے بعد اما عائشہ بیان فرماتی ہیں رحم اللہ نساء الانصار، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے انصاری عورتوں پر کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے عورتوں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پہ بکر مار دو اپنی اوڑھنیوں کا. کہا کہ سب کے پاس اوڑھنیاں کہاں تھی، لیکن یہ اللہ کی رحمتوں کی مستحق تھی. ادھر قرآن نازل ہوا، ادھر چادریں پھاڑی گئی، اور چادریں پھاڑ کے عورتوں نے اپنا دوپٹہ بنا لیا، اس کو اوڑھنی بنا لی. یہ اطاعت الہی سے سر تسلیم خم کر دینے کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کو اپنی رحمتوں کا مستحق قرار دیا. اور وہ جنت کی کیسی طرفدار تھی یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخار آیا، اللہ کی آزمائشیں، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی حکمتیں عجیب ہیں. بخار آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی جو آپ کو سب سے محبوب ہو وہاں ہمیں بھیج دیجیے، وہاں ہمیں بھیج دیجیے. کہا کہ جاؤ انصاریوں کے گھر میں گھس جاؤ. بخار ہر انصاری کے گھر میں گھس گیا، سب بیمار پڑ گئے، پریشانی. سب دوڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا اللہ کے نبی گھر گھر بخار آ گیا ہے، آپ چلیے دعا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سب کے یہاں دعا کیا. جب باہر نکلے، محلے سے نکلنے لگے تو ایک عورت آپ کے آگے کھڑی ہو گئی. کہا اللہ کے نبی میں بھی انصاریہ ہوں، میرے باپ بھی انصاری تھے، آپ نے جیسے سب کے لیے دعا کیا اسے میرے لیے بھی دعا کیجئے. مجھے دورہ پڑتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، آپ میری دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان شئتی فصبرتی فلک الجنہ وان شئتی ان ادعو اللہ ان یعافیک فیعافیک. دیکھو آج ذرا سا کسی کے سر پہ درد ہوا، کوئی تکلیف ہوئی، کہیں اس بابا کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی اس بابا کے پاس بھاگتے ہیں، تعویذ لٹکاتے ہیں، اور ہزاروں روپے برباد کرنے کے بعد ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. مسلمان خواتین گرجا میں جاتی ہیں جھاڑ پھونک کرانے کے لیے، مندروں میں جاتی ہیں، اور جو فراڈی ملا ہیں ان کے پیچھے بھاگتی ہیں. اللہ پہ ایمان یہ آزمائش ہے. اور جس کے پاس ابھی میں گیا کرناٹک تو وہاں لوگوں نے کہا کہ اہل حدیثوں کو جو ہے جنات جھاڑنے کا سینٹر بنانا چاہیے. ہم نے کہا نہیں، اہل حدیثوں کو توحید سکھاؤ، جب ان کے بعد توحید آئے گی انشاءاللہ ایک بھی شیطان ان کے قریب نہیں آئے گا. شیاطین اہل توحید کے پاس نہیں آتے، اور اللہ کی جب وہ آزمائش میں پڑھتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور اگر کوئی آ گیا تو قرآن کا کوڑا اس کو بھگانے کے لیے کافی ہے. ہر آدمی کے پاس ایک آدمی آیا، کہا میرے صاحب ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے، بہت مشکل ہے، آپ کوئی علاج بتا دیجئے. میں نے کہا آپ کے گھر والے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہے. کہا سب سے پہلے نماز پڑھو، نماز پڑھو، انشاءاللہ سب بھول بھاگ جائیں گے. خود نماز پڑھو، اپنی بیوی کو نماز پڑھاؤ، اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ، اس سے بلندی ملے گی، اللہ سے تعلق جڑے گا، کوئی بھوت شیطان نہیں آئے گا. یہ بھوت شیطان ان لوگوں پر آتے ہیں جو اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادت سے دور ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، ان پر قبضہ ہو جاتا ہے ان کا، اللہ کے بندوں پر نہیں ہوتا.
اور اگر ہوا آزمائش کے طور پر تو ان کی دعائیں اللہ کی رحمتیں لے آتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے سورت سے کہا اس کا ایمان، اس کی دین کی سمجھ اور اس کی چاہتوں کی بلندی آپ دیکھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں اور تم ٹھیک ہو جاؤ. لیکن ایک بات دوسری بھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ صبر کرو، اور جب صبر کرو گی تو بدلے میں جنت ملے گی. کیا چاہیے تم کو؟ دعا کر دوں شفا مل جائے، یا صبر کرو گی جنت مل جائے گی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، اگر جنت ملے گی تو لا اجلھا خطرا، میں جنت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی، میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی. تو یہ فقاہت کی بلندیاں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مردوں کی اصلاح فرمائی ویسے عورتوں کی بھی اصلاح فرمائی، اور ان کے ذریعہ بہت بڑا پیغام ہمیں ملا. ایک صحابیہ ہیں ام الصائب رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضرت عثمان ابن مظعون کا انتقال ہوا تو کہا شہادتی علیک ابا الصائب ان اللہ قد اکرمک. جو فرماتی ہیں ام العلا رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں ابو صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما یدریک. آج آدمی کہتا فلاں بہت بڑا ولی اللہ ہے، فلاں شہید ہے، فلاں بزرگ ہے، اللہ سے اس کا رشتہ ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیے ایک صحابیہ ہیں بدری صحابی کے بارے میں کہتی ہیں کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا وما یدریک بان اللہ قد اکرمہ. آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کا مقام اونچا کیا؟ کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ یہ تو غیب کی چیز ہے، معلوم کیسے ہوا؟ کہا کہ سنو انا رسول اللہ ولا ادری ما یفعل بی ولا بکم. میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا. جب مجھے نہیں معلوم تو دنیا میں کیسے کسی کو معلوم ہے؟ کہا اللہ کے نبی اب وعدہ کرتی ہوں کہ زندگی میں کبھی کسی کے بارے میں ایسی بڑی بات نہیں کروں گی، کسی کا تذکیہ نہیں کروں گی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی. اور یہ عورتیں بہت بڑی عالمہ فاضلہ ہو گئی. جب عالمہ فاضلہ ہو گئی تو پھر عبادتوں میں ان کا حال کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کتنی آگے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند یا سورج میں گرہن لگا تھا، مسجد میں سب جمع تھے، میں بھی گئی نماز پڑھنے کے لیے. چاند گرہن لگتا تھا، سورج گرہن، تو مسجد بھر جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور بہت لمبی نماز آپ پڑھتے تھے. کہا اللہ کے نبی نماز شروع کر دی، پڑھے جا رہے، بہت لمبی نماز پڑھی، رکوع میں گئے، تب یہ اطمینان ہوا کہ رکوع میں گئے سجدے بھی جائیں گے. لیکن رکوع کرنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے سورج شروع کر دی. کہا اتنا لمبا قیام کیا کہ میرا دل ڈاوا ڈول ہونے لگا. جی میں آیا کہ بیٹھ جاؤں، کھڑے نہیں پڑھ پا رہی ہوں، بیٹھ جاؤں. لیکن بازو میں دیکھا تو ایک بڑھیا کھڑی ہوئی تھی. میرے دل نے کہا اسماء یہ بوڑھی خاتون، اس کی ہمت، اس کا حوصلہ، اللہ سے محبت، یہ کھڑی ہے اور تمہارا دل ڈاوا ڈول ہو رہا ہے. کہا اس بات نے میرے ارادے کو بدل دیا اور میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کو کندن بنا دیا تھا. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جو اماں عائشہ کے بھانجے ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ تھا کہ جب میں گھر سے نکلتا تھا تو پہلے اپنی خالہ عائشہ کے ہاں جاتا تھا. ایک دن گیا صبح وہ دیکھا کہ اماں عائشہ نماز میں کھڑی ہیں اور قرآن کی آیت پڑھ رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ نے جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے
تو جنتی لوگ کہیں گے فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کر دیا. اور جھلستی ہوئی آگ کے شعلوں اور لو آتی ہوئی آگ کی لپٹ سے اللہ نے ہم کو بچا لیا. کہا کہ خالہ جان شاید تو پڑھ رہی تھی، رو رہی تھی، پڑھ رہی تھی، رو رہی تھی، اسی آیت کو دہرائے چلی جا رہی تھی، نماز میں پڑھے چلی جا رہی تھی. کہا کہ میں کھڑا رہا، اٹھتا گیا، تھک گیا. میں چلا گیا بازار میں جا کے اپنی ضرورت پوری کی. لمبا وقت لگا کہ جب واپس آیا تو دیکھا کہ خالہ جان اسی آیت کو پڑھے جا رہے ہیں. فمن اللہ علینا وقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پہ احسان عظیم فرمایا اور آگ کی لپٹ سے ہم کو بچا لیا. اتنی لمبی نمازیں پڑھنے والیاں. اور صدقہ کا عالم کیا تھا؟ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ اور عبداللہ ابن زبیر بھی کہ ہم نے 2 بہنوں سے زیادہ سخی کسی کو نہیں پایا. یہ 2 بہنیں اسماء اور عائشہ تھی. عائشہ کا تو معمول یہ تھا کہ تھوڑا تھوڑا جمع کرتی تھی اور جب جمع ہو جاتا تو صدقہ کر دیتی تھی. اور اسماء کا حال یہ تھا کہ ادھر آیا اور ادھر خرچہ، ادھر آیا ادھر گیا. اما عائشہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑے عظیم بڑے حکیم صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی حکمرانی کی ہے کہ بے مثال حکمرانی ہے. لیکن آج رافضی لوگ صحابہ کو نشانہ بنانے کے لیے سب سے پہلے امیر معاویہ کو ان کی چھاتی پہ سانپ اس لیے لوٹتا ہے کہ ایسی عظیم الشان حکومت قائم کی تھی کہ جس کا دبدبہ ساری دنیا میں قائم تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف ایسا قائم کیا کہ پورا علاقہ امن و امان سے بھر گیا. ازواج مطہرات کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس بہت پیسے بھیجا کرتے تھے. ایک مرتبہ 80,000 درہم بھیجے. اما عائشہ کے پاس 80,000 درہم آئے تو انہوں نے کہا لوڈی سے کہ بیٹی یہ لے جاؤ فلاں بیوہ کے گھر میں دے آؤ، یہ فلاں اس گھر میں یتیم بچہ اس کو دے آؤ، اس گھر کے لوگ غریب ہیں اس کو دے آؤ. شام کو افطار کے وقت اس دن روزے سے تھی، لوڈی کیا لائی؟ روٹی لائی سوکھی اور تیل لے آ کے سامنے رکھ دیا. کہا کہ اگر آپ نے سب پیسہ بانٹ لیا، 1 درہم گھر کے لیے بھی چھوڑ دیا ہوتا تو گوشت خرید لیتے. کہا بیٹی دیکھو اب بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، اگر تم نے یاد دلایا ہوتا تو میں تم کو بھی دے دینی تھی، گھر میں گوشت لے آتی. لیکن اب اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کھلا پھرا رہا ہے. یہ وہ لوگ، یہ عورتیں تھیں میرے بھائیوں جو اللہ سے ڈرنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی، تلاوت قرآن کرنے والی، امت کو سمجھانے والی، ٹھوکروں سے بچانے والیاں. اور پھر جب انہوں نے علم سیکھا تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم کیا دیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. کہا کہ دیکھو اے عورتوں، تمہاری جگہ کہاں ہے؟ بازار، گھومنا پھرنا، ڈیوٹی بھی جانا، یہ تمہاری جگہ ہے؟ کہا کہ نہیں. قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. قرآن کا یہ حکم تھا جب تک عورت اپنے گھر میں بیٹھی تھی تب تک معاشرے میں امن چین تھا. اسلامی معاشرہ بہت پکا اور مضبوط معاشرہ تھا. یہاں سے موحد، فقیہ، عالم، مجاہد، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے تاجر مسلم معاشرے میں پیدا ہوتے تھے. لوگوں نے سازش کی کہ مسلمانوں کو توڑنا ہے، ان کو ان کے دھرم سے نکالنا ہے. اس کے لیے سازش میں سب سے پہلا ہتھ کنڈا کیا بنایا گیا؟ عورت کو اس کے گھر سے نکالو. کہا عورت بہت مظلوم ہے، اس پر مسلمان بہت ظلم کرتا ہے.
اس کو جو ہے برقعے میں ڈالے رہتا ہے، گھر کی چار دیواری میں بند کیا رہتا ہے. یہ عورت کی تذلیل ہے. اور مسلم معاشرے میں آئیڈیل کن کو بنایا گیا؟ ناچنے والوں کو، گانے والوں کو، جو فساد کا پرچار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنایا گیا. آپ دیکھیے کرتے ہیں لوگ شعر شاعری، مشاعرہ کرتے ہیں، اور بڑے بڑے ڈگری والے علماء کرام کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو بہت زیادہ سمجھنے والے، اور رات رات میں بیٹھ کے مشاعرہ سنتے ہیں، لڑکیوں کا گانا سنتے ہیں. ہاں، کیسے گانے؟ کہتے ہیں کہ جیسے گئی ملنے میں اپنے سجن سے، بول اٹھی پایلیا پیروں میں چھن سے. اور اس میں مولوی صاحب بہت داد دیتے ہیں، واہ 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 کیا بات کہی ہے. اب دیکھا یہ تعلیم کہاں لے جائے گی؟ کہاں لے جائے گی؟ یہ تو وہی بات ہے نا کہ میں تجھ سے ملنے آئی مندر جانے کے بہانے. یہی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور پھر آپ دیکھو گے کہاں لے گئے ظالم معاشرے کو. ابھی چند دن پہلے ٹرین پہ جا رہا تھا تو دیکھا ایک لڑکی 10 لڑکوں کے بیچ میں، خالی ایک لڑکی 10 لڑکوں کے بیچ میں، اور کبھی اس سے مسافہ کرتی ہے، کبھی اس سے گلے ملتی ہے، کبھی وہ اس کا گال پکڑتا ہے، کبھی اس کو رخسار پہ ہاتھ ڈالتا ہے. کیا عورت؟ کہا کہ عورت کہیں مرد سے کم تھوڑی ہے. جب مرد ایسا کام کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ اور کیا کہتے ہیں کہ واجب ہے مالدار پہ دینا زکات کا، تم مالدار حسن ہو دوسا دیا کرو. یہ پہلے بات تھی، اب بات نہیں رہ گئی، عمل میں آ گئی. اور آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ دنیا کے یہودی مکاروں کی بہت بڑی سازش ہے معاشرے کو توڑنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی ہماری بلڈنگ میں رہتی ہے، وہ چڈی پہن کے نکلتی ہے، وہ ٹی شرٹ پہن کے نکلتی ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، اس کا نام عائشہ ہے، اور بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے فقیہ زبان ہلانے کی جرات نہیں کرتے کہ بیٹا یہ برائی ہے، بیٹا یہ خرابی ہے. اور ایسے لوگوں کو فروغ دیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے. آپ جانتے ہو کس کو ممبر بنایا گیا راجیہ سبھا کا؟ کہتے سلمان خان. کون سا کردار ادا کیا، قوم کی کتنی بہبودی کی، سوائے اس کے کہ قوم ایسے لوگوں کے کلچر، ایسے لوگوں کی شیطانی تہذیب سے برباد ہوتی ہے. وہ بربادی کا راستہ. وہ کہتے ہیں کہ زنا میں آگے بڑھو، شراب پینے میں آگے بڑھو، بربادی کے راہوں پہ آگے بڑھو. ایسے لوگوں کا جھنڈا اسی لیے. آج دیکھو نوجوان کیا کرتا ہے، وہ اگر ننگے ہو گئے تو یہ بھی ننگا ہونا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے. آج دیکھا ایک لڑکا انتہا، اب جو ہے جھاڑو، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جھاڑو لگانے والا بال ہوتا ہے ایسے بال رکھنے کا یہ رسم و رواج ہوتا جا رہا ہے. اچھے خاصے گھرانوں کے لوگ، شریف گھرانوں کے لوگ. یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی تہذیب کی نمائندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے نوازا، اس حسن و جمال کو خراب کر دیا، برباد کر دیا. وہ جس طرف نچاتا ہے شیطان اسی طرف ناچتے ہیں، ٹھمکے لگاتے ہیں، اور پاگلوں کی طرح اسی تہذیب کے پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ نے اس امت کو کس لیے پیدا کیا تھا؟ اللہ نے اس امت کو پیدا کیا تھا کہ اللہ کی توحید کے پرچارک بنو، کتاب و سنت کے ترجمان بنو. اور دنیا سنو، دنیا کو دادا گیری سے روکنے والا صرف مسلمان ہے. دنیا میں اور کسی کو طاقت نہیں ہے کہ گنڈوں کی گنڈا گردی سے ان کو روکے، بدماشوں کی بدماشی سے ان کو روکے، اور ان کے حرام کاریوں کے لیے رکاوٹ بنے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے مرد پیدا کرو جو نامرد ہو جائے، جو ناچ گانے رنگ رلی و فساد ان کے سامنے یہ چھوٹے ٹارگیٹ ہو کہ بڑے ٹارگیٹ ان کے سامنے سے ختم ہو جائے، اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں. آج یہی تو وجہ ہے کہ کوئی ٹک رہا ہے، بے حساب مار رہے ہیں.
4 لاکھ حلب میں مار دیا، کئی لاکھ عراق میں قتل کر دیا، کئی لاکھ اس سے پہلے گروزنی میں، چچنیا میں مار چکے، ساری دنیا میں مارے جا رہے ہیں. اس لیے کہ آج جو صحیح کردار تھا، جو توحید کی امانت تھی، یہ کون سکھاتا؟ ماں سکھاتی ہے. بچے کا ہاتھ پکڑ کے جو ماں سنیما دیکھے گی، جو ماں بے نمازی ہوگی، جو ماں اللہ کی باغی ہوگی، جس کے سامنے صرف اپنا زیور ہوگا، جس کے سامنے صرف اپنے کپڑے ہوں گے، نہ اس کے ٹارگٹ میں جنت ہوگی، نہ بلندیاں ہوگی، تو عورت اپنے بچوں کی تربیت کرے گی؟ نہیں کرے گی. جو بے نمازی ہوں گی عورتیں، ان کے بچے نمازی نہیں ہوں گے. جو بات بات پہ گالیاں دیں گی، ان کی بچیاں اچھے الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں گی؟ نہیں کر سکتی ہیں. تقویٰ نہیں پیدا ہو سکتا ہے. تو اسی لیے سب سے بڑا ٹارگٹ یہ بنایا گیا کہ عورت کو برباد کرو. عورت کو برباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اس کو گھر سے نکال کے میدان میں لاؤ، گھر سے نکال کے اس کو جو ہے کام میں لاؤ، دفتر میں لاؤ، اور اس نام پہ کہ عورت مرد دونوں برابر ہیں. جو صلاحیت عورت کے پاس ہے، مرد کے پاس ہے، وہی ساری صلاحیتیں عورتوں کے پاس ہیں. یہ بہت بڑا شیطانی مشن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دیکھنا اے میری امت کے لوگوں، سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل کا عورتوں کی طرف سے تھا، اور میری امت کے لیے بھی خطرہ عورتوں سے ہے. اور لوگوں نے جو کہا کہ عورتیں شیطان کا فندہ ہوتی ہیں، اس شیطان عورتوں کے راستے سے، لیکن یہی عورت جب بلندیوں پر آتی ہے، یہی عورت آپ دیکھتے ہو کتنی بڑی ولیہ، اللہ کی کتنی برگزیدہ ہو جاتی ہے. اس ایک عورت کو یاد کرو، اللہ کے نبی نے جس کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تاریخ کو محفوظ رکھا ہے. وہ کون سی خاتون ہے؟ وہ کون سی عورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 3 آدمی غار میں پھنس گئے تو ان میں سے ایک آدمی وہ تھا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ میری چچا کی بیٹی تھی جو بہت حسین تھی، میں اس پہ فرشتہ تھا، بہت مجبور ہو گئی، 1 روپے کی محتاج ہو گئی، انتہائی سخت ضرورت پڑی تو میرے پاس آئی قرضہ مانگنے کے لیے. تو میں نے کہا ایسے نہیں دوں گا، جب تم میری خواہش پوری کرو گی. اتنی مجبور، اتنی بے بس، اتنی بے کس تھی کہ اس کو حامی بھرنی پڑی. لیکن دل میں اللہ کا تقویٰ، دل میں اللہ کا ڈر اور خوف، اگر عورت حوصلہ افزائی نہ کرے تو مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ قدم آگے بڑھائے. عورتوں کے اندر اگر تقویٰ ہے تو معاشرے میں تقویٰ رہے گا. پہلے عورتوں سے بات کرنے میں آدمی کاٹ جاتا تھا، اب تو اس کو پکڑ کے گلے لگا لیتا ہے، راستے میں پکڑ کے بوسے لیتا ہے، اور وہ خوشی کے مارے بے حال ہوتی ہے. میرے بھائیوں، ان آنکھوں نے مسلمان لڑکیوں کے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ بڑھ بڑھ کے اپنے عاشقوں کو پکڑتی ہیں، ان کو گلے لگاتی ہیں، بار بار ان کو بوسے لیتی ہیں. یہ مسلمان لڑکیاں ہیں. ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ غیرتیں ختم ہو گئی، اس لیے کہ توحید ختم ہوئی، اتباع کتاب و سنت ختم ہوئی، تو اس کے ساتھ غیرت بھی ختم ہو گئی اور معاشرہ برباد ہو رہا ہے. لیکن اس عورت کو دیکھو، جب وہ آدمی برائی کی نیت سے آگے بڑھا تو اس کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے، وہ تیر کہ جس میں اللہ کا تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کے خوف سے کام گئی، اور اس نے کہا کہ اتق اللہ، اے مرد، اے میرے چچا کے بیٹے، اللہ سے ڈر جا. اس گھن گرج میں، اس قوت میں، اللہ کے تقویٰ نے اس کے دل کو دہلا دیا. وہ کام گیا اور کہا کہ میں ڈر گیا، اے اللہ میں ڈر گیا. اس عورت کے ایک جملے سے، ایک لفظ سے ہلا دیا. کون سا ہتھیار تھا یہ؟ کون سی قوت تھی یہ؟ کون سی طاقت تھی یہ؟ یہ ایمان کی، غیرت کی، حیا کے زیور کی طاقت تھی جو عورت کو بلندیوں پر لے جاتی ہے، خاتون کو اللہ کی محبوب بنا دیتی ہے. اس نے کہا اللہ میں ڈر گیا، اس عورت کے جملے نے مجھے ڈرا دیا،
اور میں نے پیسہ بھی چھوڑ دیا, اس کی آبرو بھی محفوظ کر دی. اے اللہ تجھے اگر یہ ادا پسند آئی ہو, یہ اخلاص اگر تجھے بھا گیا ہو تو اس مصیبت کو آج دور کر دے. اللہ نے فرمایا کہ اے چٹان جا ہٹ جا اس کے راستے سے, اس کا راستہ چھوڑ دے. آپ دیکھتے ہو اللہ تو تعالیٰ نوازتا ہے, لیکن تو میرے بھائی یہ چیز ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی حفاظت کی جائے. عورت اگر اپنا صحیح کردار ادا کرے, اپنے بچوں کو نماز پڑھنا سکھائے, اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرائے, اپنے بچوں کو جب وہ سونے جا رہا ہو, آپ دیکھو کیا ہو گیا, کہاں دنیا گئی. ایک دن ایک عورت کی بیوی کہیں باہر چلی گئی, بچہ اس کے بازو میں سویا چھوٹا تھا, وہ کہیں چلی گئی عورت مجبوراً. تو وہ کہتا ہے بچہ کہ ابو گانا گاؤں گا. اب رات میں کہتا گانا گاؤں گا. کہا کہ بیٹا مت گاؤ, گانے کا ٹائم نہیں ہے, سو جاؤ. کہا نہیں ابو گانا گاؤں گا. بار بار یہ کہتا گانا گاؤں گا. تو بعد میں سوچا اس کو شاید خواہش ہوئی ہے گانا گانے کی, تو کہتا اچھا بیٹا ایسا کر کہ جلدی سے میرے کان میں گا دے. اب کان میں اس نے کپڑا کھول کے چھل 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 کرنا شروع کیا. جب گرم گرم پانی پڑا تو گھبرایا, کہا یہ کیا کر رہا ہے تم بس. کہا کہ اماں نے سمجھایا تھا کہ بیٹا جب پیشاب لگے تو وہ یہ مت بولنا کہ پیشاب لگی ہے, کہہ رہے گانا گاؤں گا. تو اب باپ کو تو یہ ٹیکٹس معلوم نہیں تھی. اب اس نے جب گانا گانا شروع کیا تو بتاؤ جیسی تعلیم ماں دے گی اسی کا اثر پڑے گا. آج معاشرے میں یہ جو ناچنے والے, گانے والے اور فساد مچانے والے, یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے. میرے بھائی اگر ماں اس کو کلمہ سکھائے, ماں اگر اس کو جو ہے توحید بتائے, بیٹا سوتے وقت یہ دعا پڑھو, جاگتے وقت یہ دعا پڑھو, اور فلاں کام کرتے وقت یہ دعا پڑھو, یقیناً بچہ کیسا ہوگا. معاشرے میں کتنا شر ہے. باپ ہمیشہ گھر میں نہیں رہ سکتا ہے, اور ماں کی ذمہ داری بہت عظیم ہے. لیکن آپ بتاؤ کہ ماں خود ہی جب نماز نہیں پڑھتی, ماں خود ہی دعائیں نہیں پڑھتی ہے, ماں کو جب یہ سب باتیں خود ہی نہیں معلوم ہیں تو کیا کریں گی. ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماؤں کو تیار کرو, ان کے لیے بھی علم سکھانے کا بہت بڑا مضبوط سسٹم قائم کرنا چاہیے. اور میرے بھائی ہر محلے میں مضبوط عورتوں کا اسکول ہونا چاہیے. اور خبردار یہ نہیں کہ عورتوں کو جو ہے ایسی چھوڑ دیا جائے, مردوں کے حوالے کر دیا جائے, اس کے حوالے کر دیا جائے, ٹیوشن کے حوالے کر دیا. نہیں, اپنی عورتوں اپنے بچیوں کی حفاظت کرو, بہت ضروری ہے. کیونکہ معاشرے میں جب آزادی ہوتی ہے تو برائی ہوتی ہے, جب برائی ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے اور معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو سنبھالے, اپنے بچوں کو سنبھالے, اپنے سماج کو سنبھالے, اپنے معاشرے کو سنبھالے. آج بہت بری کیفیت سے امت مسلمہ گزر رہی ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ بھائی شوہر کے آج ہر گھر میں جھگڑا ہے. کیوں جھگڑا؟ ابھی میں آپ کو ایک مثال بتاؤں. اب جو دین نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اب میں اسی بات پہ اپنی بات ختم کروں گا. کچھ دنوں پہلے ایک عورت آئی صبح جمعیت, اس کے شوہر نے طلاق دے دیا. کہا کہ مولوی صاحب بتاؤ کہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ, کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی بچے ہمارے ہیں, محلے میں ہر گھر میں ٹی وی ہے, اور ہمارے بچے بیچارے ترس رہے ہیں ٹی وی دیکھنے کے لیے, اور تم ایک ٹی وی بھی نہیں لاتے ہو. ارے کم سے کم ایک ٹی وی تو لے آؤ گھر میں. کہا نہیں بھائی ٹی وی لانا گناہ ہے, مولوی صاحب نے تقریر کی ہے, بہت برائی ہے ٹی وی لانے سے. کہا کہ اچھا میں خاموش ہو گئی, لیکن میں نے دھیرے دھیرے پیسہ جمع کرنا شروع کیا, اور پیسہ جمع کر کے شوہر کی غیر موجودگی میں گئی اور ایک ٹی وی اپنے ننھے معصوم بچوں کے لیے بڑے ادا سے بتا رہی تھی کہ اپنے معصوم بچوں کے لیے, محروم بچوں کے لیے میں ٹی وی لے آئی گھر میں, پیٹ کاٹ کے پیسہ بچا کے. اور پھر اس کے بعد جب میرا میاں آیا اور ٹی وی دیکھا تو کہا کہاں سے لائی؟ میں نے کہا کہ بھائی میں لے آئی اپنے پیسے کی بچت کر کے. تو کہا طلاق طلاق طلاق. بتاؤ کتنا بڑا ظلم کیا میرے اوپر, یعنی مجھے ٹی وی لانے کی وجہ سے طلاق دے دیا.
یہ بصیرت. ابھی دوسرا واقعہ ایک مولوی صاحب نے بیان کیا, کہا کہ آیا واقعہ کہ ایک عورت اپنے شوہر سے رو رہی تھی. کس بات پہ؟ کہا ٹی وی لا. کہا کہ نہیں بھائی گھر میں ٹی وی نہیں آئے گی. کہا ٹی وی نہیں تو بیوی نہیں, میں تو چلی. ٹی وی نہیں تو بیوی نہیں. ایسے ہی بہت سارے معاملات ہیں. کبھی ساڑی کے لیے جھگڑا ہے, کبھی زیور کے لیے جھگڑا ہے. ہاں, اس بات کے لیے کبھی جھگڑا نہیں ہے کہ شوہر جو ہے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, جب کوئی مرد رات میں اٹھے 2 رکعت نماز پڑھے اپنی بیوی کو جگائے تو اس گھر میں رحمت ہوتی ہے. ایسی جب عورت رات میں اٹھے نماز پڑھے اپنے شوہر کو جگائے تو اللہ کے تعالیٰ کی رحمت اس میں نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو تو بھگا دیا, وہاں پر ہر گھر میں شیطان ناچ رہا ہے میرے بھائی, تو کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. بلکہ وقت تو ختم ہوا بہت, ابھی بہت سارے فاضل علماء کرام موجود ہیں. باتیں تو ایسی ہوتی ہے کہ بھائی ان کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. جتنا بولتے جاؤ. قرآن و حدیث بہت بڑا ہے, معاشرے کا فساد بھی بہت بڑا ہے, اور فساد کا علاج 1-2 وقت میں گھنٹے 2 گھنٹے نہیں ہو سکتا. لیکن الحمدللہ ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, کہ یاد دلائیے, نصیحت کیجیے, نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے پورے گاؤں والے اپنے گھر کی ٹی وی 20 چوراہے پہ لا کے انہوں نے لاٹھی ڈنڈے سے مار کے پھوڑ دیا ٹی وی کو, پورا گاؤں. تو ایسا نہیں کہ دعوت کا یا نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے, اور مسلمانوں کی ضرور ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ آپ کی اتنی بڑی تعداد مسجدیں موجود ہے, اللہ سے جڑی ہوئی ہے, اور نیکی و خیر کے کام ہو رہے ہیں. یہ سب نتیجہ اچھی باتیں سننے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے, اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خیر کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اے اللہ تو ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ حلب کے مسلمانوں کی مدد فرما, موصل کے مسلمانوں کی مدد فرما, عراق کے اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے اے اللہ سب کی مدد فرما. اے اللہ ان کے ظالموں کو پکڑ لے اور ان کو کیفیت کردار تک پہنچا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب. صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد.